अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। तो बस फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लिंक को अगर शेयर कर दें तो क्या ही बात है। लोगों को बताएं कि भाई एक बंदा यहाँ पर भी जो है ना बड़ी ज़बरदस्त बातें करता है और ऐसी बातें करता है जो किसी को समझ में ही नहीं आती। लेकिन ये बातें समझ में आई ये खास टाइम के बाद, ऑन रिकॉर्ड हो गई, ये भी बड़ी बात है। रिकॉर्ड पर आ गई, ये बड़ी बात। अच्छा, देखें, ये जो इमरान खान के बारे में ना जो मैं आपको इतला देता हूँ, इस पे मैं मतलब जो करंट सिचुएशन होती है ना, उस पर कम ही बात करता हूँ। एक खबर है, काफ़ी पुरानी है, कि जुलाई में ना इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। इससे पहले इनकी तबीयत भी ख़राब होगी, यानी कि, और डॉक्टर एडवाइस करेगा कि इनको पुरसुकून माहौल और ये और वो इस टाइप की बातें आएंगी। और ये प्रोग्राम, यानी कि आप कह लें कि ये बीमारी जो इंसान है, ये इसका आप कह लें कि बनाया जाएगा, फिर इनको एक ख़ास माहौल फ्राहम किया जाएगा बनी गाला के अंदर। अब ये इतलात हैं, कितनी दुरुस्त हैं कितनी नहीं है, लेकिन ये हैं काफ़ी पुरानी। लेकिन जुलाई से ये ऑनवर्ड हो जाएगा और ये इनको कह दिया जाएगा कि जी ठीक है, इन शराइत के ऊपर कि आप मुकम्मल तौर पर जो सियासी एक्टिविटीज़ है ना उससे ला ताल्लुकी कर लेंगे और आप वहाँ पे बैठ जाएंगे, पार्टी जाने, पार्टी का काम जाने। लेकिन आपकी जो क्या कहते हैं, जो घर की जो मुलाकातें हैं वो हो सकेंगी, लेकिन उनमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा होगा कि आपकी जो सियासी अमूर के ऊपर ना कोई बात अगर कोई बाहर जाकर करता भी है तो वो फिर जो इंसान है उसकी दूसरी मुलाकात मुश्किल हो जाएगी। और जो यहाँ पर बात रही कि जो रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं, वो दोस्त जो गैर सियासी हैं, जिनका बिल्कुल कोई जो ना अमल दखल नहीं है, उनसे मुलाकातें हो सकेंगी और ये ख़ास माहौल यानी कि फराहम किया जाएगा उनको। जो भी बनी गाला के अंदर 5-7 कमरे हैं, उनको बाकायदा एक केज बनाया जाएगा और वो इनर उसमें रहेंगे। तो ये जो ना ये तजवीज़ मौजूद है और ये जुलाई में वाक़या होगा, यानी कि इससे पहले एक ड्रामा किया जाएगा कि तबीयत ख़राब हो गई, मारा गया और डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया। और जहाँ तक बात रही इमरान खान अभी की जो सूरत हाल है, वो ये कह रहे हैं कि मुझे एक बनी गाला शिफ्ट कर दो, मैं माजरत कर लेता हूँ, इस टाइप की बात है। अब ये किस हद तक होती है किस हद तक नहीं, लेकिन इसके अंदर एक बात ज़रूर है कि खान साहब को ना ये मतलब बताया गया कि आप तो शिफ्ट होंगे, लेकिन जो आपकी बेगम है ना वो डयाला में ही अब रहेंगी। उन्होंने हमारे साथ डिसकमिटमेंट किया। उन्होंने जो सारी सूरत हाल है, जब उनको छोड़ा गया था तो मैंने आपको वजाहत के साथ बताई थी कि ये डील हुई है कि ये 1-2 चक्कर लगा के इधर उधर और एक्टिविटीज़ करके फिर ये पाकपतन चली जाएंगी और वहाँ पे चिल्ले चिल्ले काटेंगी, जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ पे करेंगी। लेकिन ये सियासत में कतई तौर पे जो था ना वो नहीं रहेंगी। हाँ, हल्की फुल्की मुलाकातें, किसी से मिलनी है, लेकिन जो उन्होंने किया जिस तरीके से, तो वो एक नेटवर्क जो है ना वो उसके साथ भी राब्ते में, तो वो नेटवर्क जो है ना उसने वो करवाया। अब मैं अगली बात आपको बताने लगूँ कि पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है वो क्या है, जो ओवरऑल बड़े पैमाने पे अगर आप उसको देखें, ये जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है ना, ये आप कह लें कि जिस तरीके से बेहतरी हो रही है ना, ये डायरेक्टली जो मामलात है ना ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं अवाम की तरफ। और जो ये आप कह लें कि SIFC है, SIFC काफ़ी जगह पे जो है ना ये मुतनाज़ है, इसकी कोई चीज़ वाज़े नहीं है। इसके अंदर फ़ौज के किरदार को जो है ना तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि इसके के अंदर जो हुकूमती किरदार है ना वो ठीक है। माइंस एंड मिनरल्स का ये जो शो हुआ है जिसमें बताया गया, और ये KP, कश्मीर और बलूचिस्तान और ये सब का मिनरल्स का जो है ना मामला, मिनरल्स का इतना नहीं है, माइनिंग जो है ना जेम्स और प्रेशियस और सेमी प्रेशियस का ये ज़्यादा है। मिनरल्स के ऊपर तो कभी किसी को कोई एतराज़ नहीं रहा, लेकिन इसके अंदर फौज का जब आप कह लें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब आ जाता है ना, तो फौज ज़बरदस्ती करती है। इनका मिजाज ऐसा होता है, ये कब्जा करना, दूसरे को दबाना और छीनना, ये इनकी फितरत में होता है। तो ये इस तरीके से चल नहीं सकते। ये बिल्कुल झूठ है कि कोई भी ये काम जो है ना इस तरह का ये कर नहीं सकते, बेड़ा गर्क कर देते हैं। इनका काम सिर्फ सिक्योरिटी की हद तक होना चाहिए। तो ये एक मिजाजन जो है ना फर्क है। ये जो ऊपर से जितने मर्जी ऑनेस्ट बनते रहे,
لیکن ایک چیز کی ٹریننگ ہی نہیں ہوتی، یعنی کہ بڈھا بابا پھنس گیا، وہ ریٹائرمنٹ کے اوپر ہے، پھر اس کو وہاں پہ شفٹ کر دیا گیا، 50 کے بعد بندہ کیا مزاج معاملہ تبدیل کرے گا؟ نہیں ہو سکتا، نہ سخت ہو سکتا ہے، نہ نرم ہو سکتا ہے، نہ درمیانہ ہو سکتا ہے۔ ہاں اوپر سے باتیں کرنے کے یہ ماہر ہوتے ہیں، لیکن باتیں کر کے، جھوٹ بول کے اور دھوکہ دینے کے جو نا وہ ان کی فطرت میں ہوتا ہے۔ یہ ٹریننگ ہوتی ہے، یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ آپ کہہ لیں کہ ایک وار اسٹریٹجی کے حساب سے بہترین ہے، لیکن یہاں کے حساب سے زہر بن جاتا ہے۔ تو یہ وہ سب کچھ اپلائی کر کے اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اس طریقے سے بہتری ہو سکتی ہے۔ بہتری نہیں، دشمن کو آپ نے ذلیل کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی قوم کو ذلیل کرتے ہیں تو آپ 10 دفعہ سوچتے ہیں نہیں میں اب ایسا نہیں کروں گا، وہ تو آپ کی گھٹی کے اندر ہے، وہ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کا جو ہے نا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ اب پلس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اس وقت جیسے میاں محمد نواز شریف بیلاروس گئے ہیں، شہباز شریف صاحب، بیلاروس ایک جو ہے نا اس سے بہت بڑے بینیفٹس لیے جا سکتے ہیں۔ میاں صاحب کا پہلے بھی تھا کہ ہم بیلاروس کے ساتھ ایسے تعلق بنائیں کہ ہمارے لیے نا بہت زیادہ بہتری ہو جائے۔ اچھا، اس کو بھی پھر آگے لنڈن جائیں گے، لنڈن میں پھر ان کے چیک اپس وغیرہ ہیں، تو بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے کہ جناب اپنے لیے لنڈن اور پاکستانیوں کے لیے، تو جو بھی اعتراض کرے نا اس کو اعتراض کرنے کا پورا حق ہے۔ اور وہ جب منیب فاروق جیسا، طلعت حسین شاہ صاحب جیسا، اور اگر کوئی بھی اس طرح کا اس حیثیت کا بندہ وہ اعتراض کرے نا، تو سب سے پہلے یہ بتائے کہ میں جو کھاتا ہوں اپنے ملازمین کو بھی وہی کھلاتا ہوں، جتنی زکوٰۃ میں اس کو دیتا ہوں اتنے ہی پیسے میں اپنے لیے بھی رکھتا ہوں، جتنی خیرات میں کرتا ہوں بس اس سے زیادہ میں نے کبھی کچھ نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ میاں محمد نواز شریف اپنے ذاتی خرچے پر جاتے ہیں، ان کا بہت زبردست بزنس ہے، انہوں نے اپنے بزنس کو بہت اپنے بچوں کے اندر محدود کیا ہے۔ جس طریقے سے ان کی اتفاق فاؤنڈری اور یہ سب کچھ چل رہا تھا، اس وقت میں ان کو ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر آل ان آل ہوتے، کنگ ہوتے، اگر 1% بھی حوث ہوتی ان کے اندر پیسہ کمانے کی، لیکن انہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے نا پاکستان کے اوپر لگا دیا۔ تو لیکن جنہوں نے اعتراض کرنا ہوتا ہے نا ان کو بس اعتراض کرنا ہی آتا ہے، ان کو اونیسٹی ان کے اندر نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ تنقید کرنا ہمارا حق ہے، اور تنقید میں وہ تذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ سب نہیں ہے، سب نہیں ہے، بالکل جو ہے نا یہ بات غلط ہے۔ اسی لیے ان کو لیڈر کہا جاتا ہے، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قربانی دی ہے۔ بتائے نا وہ بندہ زرداری صاحب کیا تھے، ٹھیک ہے، یہ اپنا کون سے بمبینو سنیما پہ جو ہے نا جو ان کا یار تھا، وہاں سے لے کے اور زرداری صاحب کی آج کی صورتحال دیکھے، ٹھیک ہے، پیچھے کیا تھا، ٹھیک ہے ایک نام کے وڈیرے تھے نا، لیکن اتنے تو نہیں تھے۔ آج بلینر ہے، اور بلینر بھی بڑے تگڑے قسم کے بلینر ہے، کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہے، میاں محمد نواز شریف کے پاس کیا تھا اور آج کیا؟ عزت بنائی ہوئی ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کر رہے ہیں۔ تو میں نام کی وکالت کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سچائی کو سامنے رکھ کے جو ہے نا چلنا چاہیے۔ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں، لنڈن میں کیا کر رہے ہیں، ایک سعودی عرب میں کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مریم نواز شریف، یہ سب ان کے دادا کی طرف سے ملی ہوئی، والد کی طرف سے ملی ہوئی یہ سب چیزیں انہوں نے اپنے کام کو چھوڑا ہے۔ فاؤنڈری تھی ان کی پاکستان میں، یہ جب یہ وزیر اعظم بن گئے اور یہ سب کچھ، تو ان کو چاہیے تھا کہ ضربیں لگا دیتے ان کو، پاکستان میں اتفاق ہو جاتی، لیکن سب کچھ ختم کر دیا۔ بچے ایک فلیٹ، 2 فلیٹوں کا ایک فلیٹ ہے، ایک اس میں رہ رہا ہے، ایک جناب سعودی عرب میں رہ رہا ہے، باقی دیکھ لیں وہ ادھر ادھر رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن پاکستان کی سیاست میں ان کا وزن بہت ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ بہرحال خان صاحب کے بارے میں یہی اطلاع ہے کہ جولائی میں جو ہے نا ان کو شفٹ کر دیا جائے گا۔ ویسے بھی جو اطلاعات ہیں نا پہلے بہت شدت سے آئی تھی کہ یہ ان کے مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکے ہوں، بہت زیادہ، اور یہ جو ہوتا ہے نا ایک بہن گئی دوسری وہ آ گئی، یہ پختگی ہے ہی کوئی نہیں، جو کان میں ڈالتا ہے یہ آگے سے پھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی سیاست چلائی ہے، ان کے جو بچوں کے نان کیے ہیں انہوں نے، تو یہ جو مرضی منہ سے بکواس کرتے رہیں، ٹھیک ہے، کہ جرمنی جاپان کی سرحدیں مل گئیں اور وہاں پہ انڈسٹری لگ گئی، اور پاکستان کے اندر 12 موسم ہے، پوری دنیا میں 4 ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوٹ کر دیں نہیں پاکستان میں 12 موسم ہے تو 3 گنا زیادہ جو ہے نا فصل لے سکتے ہیں۔
یہ ذہنی مفلوجگی کا شکار ہے. اور ایک نہیں درجنوں بیری کے شاید جو ہے نا ادھر دیکھا کہ جناب بیری کا شاید ایکسپورٹ کر دے. ایلو ویرا سے اتنا ہو سکتا ہے. میرے گھر میں آواکاڈو لگا ہوا, آواکاڈو لنڈن میں گئے ہوں گے وہ یار 2 کے 3 پاؤنڈ کا انہوں نے آواکاڈو دیکھ لیا, انہوں نے کہا واہ پک میرے گھر میں لگا ہوا ہے. اگر ہول سیل میں سے جو مل رہا ہوتا نا یار, میں کیا بتاؤں, میں ان چیزوں میں جو نا ساری چیز مطلب یہاں پہ ہائے ہائے خان صاحب وہ آواکاڈو یہاں پہ پہنچ کے کتنے کا بکتا ہے؟ کوئی لیتا بھی ہے کہ نہیں لیتا؟ پاکستان سرزمین بھی ہے کہ نہیں آواکاڈو کی؟ لگانے کو تو جو مرضی لگا لو. ایلو ویرا لگ سکتا ہے, پھر اس کی انڈسٹری کس نے لگائی ہے؟ چیمبر آف کامرس کو کیا سہولیات دی ہیں؟ اگر بتا دیا جائے نا کہ ایلو ویرا پہ پاکستان کے لیے پاکستان سے کتنا زبردست, تو فوراً ایک جرنل جو ہے نا وہ منتخب کر دیا جائے گا کہ جناب آج کے بعد ایلو ویرا جو ہے نا جتنی کاشت ہوگی اس کا نظام نظم و نسق یہ سنبھالے گا. پاکستان کے اندر تو یہ صورتحال, اللہ رحم کرے. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.